معزز ناظرین و حضرات، آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ جس کے باعث ارطغرل غازی پورے پاکستان کے دلوں میں راج کر رہا ہے؟ ارطغرل غازی کے اس ڈرامے کو پاکستان کی بڑی بڑی شخصیت نے دیکھنے کے لیے کیوں سجیسٹ کیا؟ اس طرح کے کئی ان گنت سوالات آپ کے ذہن میں چل رہے ہوں گے۔ اگر آپ ان سوالات کے جوابات چاہتے ہیں تو آپ کو ان سوالات کے جوابات ارطغرل غازی کے 50 سنہری ڈائلاگز میں مل جائیں گے۔ ورلڈ ٹیلی کاسٹ کے ناظرین، آپ سے یہ گزارش کی جاتی ہے کہ آپ ارطغرل غازی کے ان 50 سنہری ڈائلاگز پر غور و فکر لازمی کیجیے گا، کیونکہ یہ ڈائلاگ صرف ڈائلاگ کی حیثیت نہیں رکھتے بلکہ آپ کی اصل زندگی کو بدلنے میں بھی بہت مؤثر ثابت ہوں گے۔ ارطغرل غازی کے تقریباً ہر ڈائلاگ کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد چھپا ہوا ہے جو کہ ہمیں دینی اور دنیاوی سچائی بتاتے ہیں۔ ارطغرل غازی کے ان ڈائلاگز کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ پاکستان کی بڑی بڑی شخصیت اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے ان ڈائلاگز پر عمل پیرا ہو رہے ہیں۔ آئیے شروعات کرتے ہیں ارطغرل غازی کے ان ڈائلاگز کی طرف۔ مجھے موت کا ڈر نہیں، لیکن وہ آخری سانس میرے لیے حرام ہوگی جس سے پہلے ہتھیار ڈال دوں۔ انصاف کے لیے اکیلے لڑنا پوری دنیا کا سلطان بننے سے بہتر ہے۔ ذوالفقار سے اچھی نہ کوئی تلوار ہے اور نہ ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کوئی بڑا بہادر۔ ہم یا تو غازی بنیں گے یا ہم شہید ہوں گے، مگر ہماری تلواروں کی جنکاریں ہزاروں سالوں تک سنائی دیں گی۔ جہنم میں کوئی لکڑیاں نہیں ہوں گی، وہاں ہر کوئی اپنی آگ خود ساتھ لائے گا۔ منافق سے ہمدردی دشمن کی تلوار سے زیادہ خطرناک ہے۔ اگر تم نے اپنے دشمن کے قبضے میں اپنے وطن ہی نہیں بلکہ ایک پتھر کا ٹکڑا بھی رہنے دیا تو مصائب ہمارا مقدر ہوں گے۔ جہاں انسان جاتا ہے وہاں اس کا رزق پہلے پہنچ چکا ہوتا ہے۔ اگر آپ مزید ورلڈ ٹریننگ اپڈیٹس کے متعلق مفید ہونا چاہتے ہیں تو ورلڈ ٹیلی کاسٹ کے اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ اگر آپ کا دل خالص و پاکیزہ ہے تو دنیا کی کوئی شیطانی قوت آپ کا محاصرہ نہیں کر سکتی۔ ہمارے اسلاف کی داستانیں بچوں کو سلانے کے لیے نہیں بلکہ مردوں کو جگانے کے لیے سنائی جاتی ہیں۔ آگ بہت خطرناک ہے، مگر ایک آگ کوئلہ بناتی ہے جبکہ ایک آگ گندک بنا دیتی ہے۔ یہ ہونا اللہ کی طرف سے لکھا ہوتا ہے۔ ذکر اگر اللہ کا ہو تو لوہا بھی موم بن جاتا ہے۔ زمین کا ہر وہ ٹکڑا جہاں قرآن ہے وہ ہمارا گھر ہے۔ اگر اصول پر ہو تو ڈٹ جاؤ، اگر انا پر ہو تو پیچھے ہٹ جاؤ۔ مسلمان کے دو ہی شوق ہوتے ہیں، جب اذان ہو جائے تو مسجد کی طرف دوڑنا اور جب جنگ کا اعلان ہو جائے تو میدان جہاد کی طرف دوڑنا۔ امن بزدلوں کے لیے ہوتا ہے، امن کمزور کو دھوکہ دینے کے لیے ایک کھیل ہے۔ جن مظلوموں کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا ان کے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ جہاں انصاف نہ ہو وہاں امن نہیں ہوتا۔ ہم ایمان کی طاقت سے ظالم کا مقابلہ کریں گے۔ جو لوگ اللہ کے ساتھ دوستی کرتے ہیں ان کو کوئی خوف نہیں ہوتا۔ حق کی راہ پر چلنے والوں کو میرا رب کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اگر ہم نے آج ڈر کے مارے بزدلی کی چوڑیاں پہن لیں تو ہماری نسلیں ظالموں سے کانپیں گی۔ جب تک ہم اللہ کے راستے پر ثابت قدمی سے چلتے رہیں گے تب تک کوئی بھی ہمیں جھکانے کی ہمت نہیں کر سکے گا۔ جدوجہد ہماری، فتح اللہ کی۔ ہم خیانت اور دھوکہ دہی سے کوئی کامیابی حاصل کرنے کے بجائے موت کو ترجیح دیتے ہیں۔ ہم مریں گے ایک بار مگر 1000 بار دوبارہ جی اٹھیں گے۔ کوئی نمرود کسی ابراہیم کو آگ میں نہیں جلا سکتا، کوئی کنواں کسی یوسف کو غرق نہیں کر سکتا، فرعون وقت کبھی کسی موسیٰ پر غالب نہیں آ سکتا۔ میں تب تک آرام سے نہیں بیٹھوں گا جب تک ظالم مظلوم کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکے گا۔ تمام جہان بھی اگر ظالم ہو جائے تو بھی ہم ظالم سے ڈرنے والے نہیں۔ یہ نہ بھولیں کہ ہماری شمشیریں گھاس کاٹنے کے لیے نہیں ہیں۔ میرا تلوار چلانے کا مقصد تو صرف اور صرف انصاف کو قائم کرنا ہے۔ جنگ کے میدان میں تمہارا واحد انحصار تمہاری تلوار ہے۔ کمزوری دکھاؤ تو گیدڑ بھی شیر بن جاتے ہیں۔ تخت اور اقتدار کی آگ سے روح جل جاتی ہے۔ پوری دنیا بھی اگر ہلاک ہو جائے یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کسی ظالم کا ساتھ دیں کبھی۔ اللہ کا حساب کتاب سب کے لیے یکساں ہے۔ میں اس ہوا اور زمین کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، ہم اس نظام جس نے انسان کو جنگلی جانور بنا دیا ہے شکست دیں گے۔ ہماری جنگ حق اور باطل کی جنگ ہے۔ ہمیں ریاست میں موجود شیاطین سے ڈرنا نہیں بلکہ ان کے خلاف کھڑا ہونا ہے۔ اگر ہمیں رہنے کی جگہ میسر ہو جائے تو ہم ان سرزمینوں کو حلال کمائی کا مرکز بنا دیں گے۔ پھر ہمارے پاس دنیا کے بہترین کاریگر، تاجر اور شاعر ہوں گے۔ جب آپ اپنی دولت دوسروں پر خرچ کریں گے تو یہ زیادہ بھی ہوگی اور اس میں برکت بھی ہوگی۔ تلوار اس کے ہاتھ میں سجتی ہے جسے چلانی آتی ہو۔ ظالم پر رحم، مظلوم پر ظلم ہے۔
حق کے راستے میں اگر ساری کائنات بھی تمہارے خلاف ہو تو بھی یہ یقین رکھو کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ شکار جنگجوؤں کو زندہ رکھنے کا بہانہ ہوتا ہے، جس کا کوئی خواب نہیں، اس کا کوئی مستقبل نہیں۔ ہماری بقا و طاقت کا انحصار سونے کے سکون پر نہیں، بلکہ ہمارے دلوں میں بسے غیر متزلزل ایمان پر ہے۔ اپنوں کی طرف سے دھوکہ انسان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ بعض اوقات شر اصل میں خیر اور خیر اصل میں شر ہوتا ہے۔ مسلمانوں، تمہاری تاریخ شیروں سے بڑی پڑی ہے، اپنی تاریخ پر ایک نظر ڈالو۔ ورلڈ ٹیلی کاسٹ کے ناظرین، آپ سے یہ گزارش کی جاتی ہے کہ ارطغرل غازی کے ان ڈائلاگز پر غور و فکر لازمی کیجیے گا۔ کیا ارطغرل غازی کے یہ ڈائلاگز آپ پہلے سے ہی جانتے تھے یا نہیں؟ ان ڈائلاگز کے متعلق اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں دینا مت بھولیے گا۔ ورلڈ ٹیلی کاسٹ کے ناظرین، ورلڈ ٹیلی کاسٹ آپ کو ایسی ہی ورلڈ ٹرینڈنگ اپڈیٹس کے متعلق خبردار کرتا رہے گا۔ ورلڈ ٹیلی کاسٹ کے اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔